السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الکرام اجمعین۔ محترم و مکرم سامعین کرام، الحمد للہ رب العالمین، یہ اللہ کا ہم پر خصوصی فضل ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے اس کتاب اللغۃ العربیۃ الوظیفیہ، جو 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ٹوٹل 2 یونٹ پر 2 اکائیوں پر مبنی ہے، ایک فرسٹ اور ایک سیکنڈ اکائی، اور پہلی اکائی میں 8 سبق ہے، دوسری اکائی میں 8 سبق ہے، مطلب یہ پوری کتاب میں 2 اکائی ہے، ٹوٹل 16 سبق ہے۔ تو ہم پہلی اکائی کے آخری سبق یعنی سبق نمبر 8 کو، جو ضیافت مہمان نوازی پر مبنی ہے، ضیافتن، ہم اسے انشاءاللہ آج پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ عربی زبان سیکھنے کا بہت بہترین نہج اور بہت بہترین طریقہ ہے، جو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت یہ کتاب ہمیں دستیاب ہوئی ہے اور ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو اچھے طریقے سے اس کتاب کو پڑھیے، اور اس کی عبارتوں کی اور اس کی جو تمارین دی گئی ہے، اس میں جو جملے دیے گئے ہیں، ان کی مشق کیجیے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور عربی زبان سمجھنے اور بولنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو جدید عربی سیکھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور انٹرسٹڈ ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ میں بغیر وقت کو گوائے کے اپنے سبق کو شروع کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا سبق ہے ضیافتن، اور ضیافہ کہتے ہیں مہمان نوازی کو۔ اس سے آپ نے ٹائٹل سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں اسی کے تحت گفتگو اور معلومات دی جائے گی۔ میں سبق کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ السید خالد موظف فی الخطوط الجویۃ الہندیۃ۔ اب آپ دیکھیے، میں اعراب آخر میں عربی میں چونکہ آخر کے اعراب کو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ترکیبات آپ کے سمجھ میں، اس لیے میں اعراب پڑھ رہا ہوں۔ السید خالد، سید خالد جو ہے جناب خالد، موظف ایک ملازم ہے، فی الخطوط الجویۃ الہندیۃ۔ اب دیکھیے یہاں پر تینوں پہ الف لام ہے، اور یہ تینوں پہ الف لام ہے، تو خطوط اس میں موصوف ہے، اور الجویہ اور الہندیہ یہ دونوں ملا کے صفت ہے۔ تو ہم یہاں پہ آخری صفت سے شروع کریں گے۔ سید خالد ملازم ہے، جناب خالد ملازم ہے ہندوستانی ایئر لائنس میں ایک ملازم ہے جناب خالد صاحب۔ وَيَشْتَغِلُ فِي أَحَدِ مَكَاتِبِهَا فِي کالیکوٹ ولایتی کیرلا جنوب الہند۔ اور وہ، اب ہم آخر میں ہند سے شروع کریں گے، پیچھے سے شروع کریں گے، اور وہ جنوب ہندوستان کی ریاست کیرلا کے شہر کالیکوٹ کے کسی ایک آفس میں کام کرتے ہیں۔ وَهُوَ يَشْتَغِلُ، اور وہ کام کرتے ہیں، فی احادی مکاتبیہا، اس ایئر لائنس، انڈین ایئر لائنس کے کسی آفس میں، احادی مکاتبیہا، اس کے کسی آفس میں، اس کے پہلے تو کس کے، جو انڈین ایئر لائنس دیے تھے آپ کو، الخطوط الجویہ الہندیہ، اس کے، اور وہ کہاں پہ ہیں، فی کالیکوٹ، کالیکوٹ شہر میں ہے، اور یہ کالیکوٹ شہر کہاں ہے، ولایتی کیرلا، ریاست کیرلا میں ہے، اور یہ ریاست کیرلا کہاں ہے، جنوب الہند، ہندوستان کے جنوب میں۔ اب ہم پیچھے سے شروع کر رہے ہیں۔ جنوبی ہند کے ریاست کیرلا کے شہر کالیکوٹ میں انڈین ایئر لائنس کے کسی آفس میں، یشتغلو، وہ کام کرتے ہیں۔ انہو مولع بالسیاحت، انہو مولع، انہیں شوق ہے، ولع یلع کے معنی ہوتے شوق ہونا، اور مولع کے معنی انٹرسٹڈ ہونا، شوقین ہونا، اور وہ شوقین ہے بالسیاحت، گھومنے کے، سیاحہ کہتے ہیں گھومنا، اور وہ جرنی کے، ٹورزم کے، یا پھر سیاحہ جیسے ہم ٹورزم کہتے ہیں، اور وہ سفر کرنے کے شوقین ہیں۔ وَمُتَطَلِّعٌ، اور وہ جھانکتے رہتے ہیں۔ جھانکنا بولے تو کسی بھی شے کو جھانکنا، کسی بھی شے کی طرف ہم اسی وقت جھانکتے ہیں جب ہم اس شے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور وہ شے ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور ہم اسے اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، تو ہم اس شے کو بہت زیادہ جھانک کر دیکھتے ہیں۔ متطلعن کے معنی ہوتے ہیں جھانک کر دیکھنا۔ اب یہاں پر کسی کو جھانک کر دیکھنا یہ صحیح مفہوم کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا، تو متطلعن کے معنی ہم یہاں پر اچھے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، اور وہ طاق میں رہتے ہیں، ومتطلعن، اور وہ طاق میں رہتے ہیں، الی فرصن، فرصتن کی جمع فرص، فرصن خاصتن، اور وہ خاص موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، طاق میں رہتے ہیں، اور یہ موقع کائے کے، بالرحلہ، سفر کے۔
وَهُوَ مُتَطَلِّعٌ إِلَى فُرَصٍ خَاصَّةٍ بِالرِّحْلَاتِ، اور وہ سفر کے خاص موقعوں کی طاق میں یا تلاش میں رہتے ہیں۔ سافرا إِلَى كَثِيرٍ مِّن بُلْدَانِ آسیہ و اوروبا و امریکہ، سافرا انہوں نے سفر کیا ہے، إِلَى كَثِيرٍ بہت سے، من بلدانی آسیہ، بلدان کہتے ہیں ملکوں کا، اور کون کون سے ملک؟ یہ بلدان ان کی ایڈجیکٹو ان کی صفت بتا رہے ہیں، من بلدانی آسیہ، اوروبا، امریکہ، انہوں نے امریکہ، یورپ اور ایشیا کے کئی ملکوں کا سفر بھی کیا ہے۔ وَاعْتَزَمَ السَّفَر، اعتزم یعتزم یہ عزم سے بنا ہے، اور عزم کے معنی ہوتے ہیں پکا ارادہ کرنا۔ وَاعْتَزَمَ الْأَمْرُ، اور اب وَاعْتَزَمَ السَّفَرُ، اور انہوں نے اب کے بار سفر کا ارادہ کیا، هذه المرہ، اس مرتبہ، الى المملکۃ العربیۃ السعودیۃ لزیارت الحرمین الشریفین واداء مناسک العمرہ۔ واعتزم السفر هذه المرہ، اس بار انہوں نے ارادہ کیا سفر کا، الى المملکۃ العربیۃ السعودیہ، مملکت سعودیہ عربیہ کی طرف انہوں نے اس بار سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اور یہ سفر کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں ادھر اس کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لی بتا رہا ہے، لی زیارت الحرمین الشریفین، حرمین شریفین کی زیارت کرنے کے لیے، اور دوسری وجہ واداء مناسک العمرہ، اور عمرہ کے مناسک کو، عمرہ کے طریقوں کو، یا پھر عمرہ کے مناسک کو، مناسک کہتے ہیں عبادت کا طریقہ، اور عمرہ کے جو مناسک ہے ان کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے اس بار سعودیہ عربیہ، مملکت سعودیہ عربیہ جانے کا، اس بار سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ حانا یحونو کے معنی ہوتے ہیں آ لگنا، آ جانا۔ حانت لہ الاجازت الصیفیۃ السنویہ، انہیں حاصل ہوئی، اجازہ کے معنی چھٹی، صیفیہ السنویہ، ایک ہوتی ہے عطلۃ اور ایک ہوتی ہے اجازت، اجازت اور ایک ہوتی ہے عطلۃ، یہ دونوں کے معنی چھٹی ہے، یہ دونوں کے معنی ہالیڈے۔ اجازت اس کے معنی بھی چھٹی اور اس کے معنی بھی چھٹی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر سبھی کو چھٹی ہو یعنی ہالیڈے فور آل، یعنی کچھ چھٹی ایسی ہوتی ہے جو سبھی کے لیے ہوتی ہے تو ایسی چھٹی کو عطلۃ کہتے ہیں، اور کچھ چھٹی ایسی ہوتی ہے جو سبھی کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ مخصوص کسی کے لیے ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی سی ایل لیتا ہے اور کوئی ڈی ایل لیتا ہے، یعنی ٹیچرز کو جو ہوتی ہے وہ سی ایل، یعنی اس کو جو سی ایل کو جو بولیں گے ہم تو وہ اجازتاً بولیں گے، تو یہ سبھی کو نہیں ہوتی ہے بلکہ مخصوص لوگوں کو ہوتی ہے جو اپنے مخصوص کسی کام کی وجہ سے لیتے ہیں۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں یہ عطلۃ نہیں ہے، حانت لہ الاجازۃ الصیفیۃ السنویۃ، ان کو سالانہ گرمیوں کی چھٹیاں ان کو حاصل ہوئی ان کے حصے کی، مطلب سبھی کو نہیں تھی، وہ ان کی صرف انہی کے حصے کی تھی۔ اگر عطلۃ آتا تو سبھی کی ہو جاتی تھی، اور اجازت آیا اس لیے خاص انہوں نے کسی وجہ سے چھٹی لیا ہے، ان کو سالانہ، انہوں کو سنویہ، ان کو سالانہ گرمیوں کی چھٹیاں حاصل ہوئی۔ فقام بحجز 4 مقاعد لعائلته المكونة من نفسه وزوجته وطفلين، فقام بحجز تو انہوں نے ریزرو کر لیا، انہوں نے بک کر لیا، 4 مقاعد 4 سیٹ کو، انہوں نے فقام بحجز 4 مقاعد، انہوں نے 4 سیٹ کو بک کر لیا، انہوں نے ریزرو کر لیا، اور یہ 4 سیٹ کیوں؟ لعائلته، اپنی فیملی کے لیے، المکونتی، جو منحصر ہے، جو مشتمل ہے، من نفسه، خود ان پر، وزوجته، اور ان کی بیوی پر، وطفلین، اور ان کے 2 بچوں پر، مطلب انہوں نے اپنی فیملی کے 4 ممبر کے لیے ٹکٹ کو بک کر لیا، اور وہ 4 ممبر کون ہیں؟ ایک وہ خود ہے، وزوجته، دوسری ان کی بیوی ہے، وطفلین، اور ان کے 2 بچے ہیں۔ وَأَكْمَلَ الْإِجْرَاءَات، اور کارروائیوں کو مکمل کیا۔ وَنَالَ تَأْشِرَةَ الْعُمْرَہ، اور انہوں نے عمرے کا ویزا حاصل کر لیا۔ وحان موعد الرحلہ، اور سفر کا وقت آ گیا۔ فوصل الى المطار وركب الطائرہ، تو ایئرپورٹ پہنچے، وركب الطائرہ، اور پلین میں سوار ہوئے۔ ونزل بمطار الملک عبد العزیز الدولی، ونزل بمطار الملک عبد العزیز الدولی، اور انہوں نے عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وہ اتر گئے، بجدہ، جو کہاں پر ہے؟ جدہ میں واقع ہے۔ فانطلقا بالحافلة الى الحرم المکی الشریف بمکہ المکرمۃ واعتمر ثم توجہ مع العائلة مباشرة الى المدینة المنورہ۔
اس کے بعد جب وہ مکہ جب وہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر گئے، فانطلقا بالحافلۃ الی الحرم المکی شریف، تو وہ بس کے ذریعے منتقل ہوئے حرم مکہ الشریف میں، جو کہاں پر ہے؟ حرم مکہ میں، بمکۃ المکرمہ، جو مکہ مکرمہ کے حرم مکی میں وہ داخل ہوئے، منتقل ہوئے، واعتمر، اور وہاں پر انہوں نے عمرہ کیا، ثم توجہ مع العائلۃ مباشرۃ الی المدینۃ المنورہ، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ، مباشرہ کے معنی ہوتے ڈائریکٹ، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ انہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، ثم توجہ، پھر انہوں نے رخ کیا، مع العائلۃ، فیملی کے ساتھ، مباشرۃ، ڈائریکٹ، الی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ کا، وزار الحرم النبوی الشریفہ، اور وہاں پر حرم نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، والروضۃ المطہرہ، حرم کہتے ہیں احاطے کو، مسجد نبوی کے احاطے کا بھی انہوں نے زیارت کی، والروضۃ المطہرہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی بھی زیارت کی، وسلم علی الرسول الحبیب المصطفیٰ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم وعلی صاحبیہ رضی اللہ عنہما، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا، جن پر صلاۃ و سلام ہو، اور آپ کے دونوں صاحبین پر، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما پر بھی انہوں نے صلاۃ و سلام بھیجا۔ ثم زارا جنت البقیع، پھر انہوں نے جنت البقیع جو قبرستان ہے اس کی زیارت کی، وسلم علی سائر الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تمام کے تمام صحابہ جو وہاں پر ان کو سلام کیا، وحمد اللہ جل وعلا علی ھذا التوفیق، اور اللہ تعالیٰ جو بلند و بالا ہے اس توفیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہوں نے شکر ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ وَأَخِيرًا فَإِنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى فُندُقٍ مَعَ الْعَائِلَةِ فَاسْتَرَاحُوا، وَأَخِيرًا، اور آخر میں انہوں نے رخ کیا ایک ہوٹل کا، فندقن ایک ہوٹل کا، مع العائلتی فیملی کے ساتھ، فاستراحوا، تو سب نے وہاں پر آرام کیا، ثم اتصلوا ہاتفیا بابن عمہ محمد، پھر انہوں نے ٹیلی فون پر اپنے چچیرے بھائی محمد سے کانٹیکٹ کیا، الموظف، جو کون ہیں؟ الموظف، جو ایک ملازم ہے، فی ادارۃ الکہرباء بالمدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ کے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں، یہ محمد کون ہے؟ الموظف ایک ملازم ہے۔ فوصل محمد الی الفندق بعد قلیل، تو پہنچ گئے محمد ہوٹل میں تھوڑی دیر کے بعد، تو تھوڑی دیر کے بعد، فون کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد محمد ہوٹل میں پہنچ گئے، وَأَجْبَرَهُمْ، اور انہیں مجبور کر دیا، علی المغادرۃ الفندق، ہوٹل کے چھوڑنے پر، اور ہوٹل کے چھوڑنے پر انہیں مجبور کر دیا، اور ہوٹل چھوڑ کر کہاں جانے کی طرف؟ الی منزلہ العائلی، اپنے خاندانی، اپنے آبائی گھر کی طرف، ہوٹل کو چھوڑنے کی طرف انہوں نے مجبور کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد محمد ہوٹل کو پہنچے اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ہوٹل چھوڑے اور اپنے آبائی گھر جو مدینہ منورہ میں ہے وہاں پر آئے۔ فرضوا بذلک، تو وہ سب اس کے لیے راضی ہوئے، وانتقلوا الیہ، اور اس گھر کی طرف، مطلب اپنے چچیرے بھائی کے گھر کی طرف وہ منتقل ہوئے، آ گئے۔ التفت العائلۃ بالعائلۃ بالربوع المقدسہ، التقت ملا، العائلۃ ایک فیملی، بالعائلۃ ایک فیملی دوسری فیملی سے ملی، پھر ربوع المقدسہ، مقدس علاقے میں، ربوع یہ ربوع سے جمع ہے، مقدس مقام آپ کہہ سکتے ہیں، مقدس مقام میں ایک فیملی دوسری فیملی سے ملی، وشعرت بالسرور والبہجہ، اور دونوں نے خوشی اور مسرت کو محسوس کیا، وتمت ضیافتہم بالمشروبات الباردۃ والساخنہ، اور ان کی مہمان نوازی کی ابتدا ہوئی، بالمشروبات الباردہ والساخنہ، مشروبات کہتے ہیں پینے کی چیز کو، الباردہ کولڈ ڈرنک سے، والساخنہ اور ٹی وغیرہ سے، جس کو ہم ایک کولڈ ڈرنک کہیں گے، والساخنہ جو ٹی ہوں گی یا کافی ہوں گی اس سے، ٹھنڈے اور گرم مشروبات سے ان کی مہمان نوازی ہوئی، والوجبات الخفیفۃ، والوجبات الخفیفہ، وجبات کہتے ہیں الخفیفہ بریک فاسٹ، اور بریک فاسٹ سے، والاکلات الشہیۃ من غیر تاخیر، اور مزیدار کھانوں سے بغیر کسی تاخیر کے۔ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، التقت العائلۃ بالعائلۃ فی الربوع المقدسۃ وشعرت بالسرور والبہجہ، ایک فیملی دوسری فیملی سے مقدس مقام پر ملی اور خوشی اور سرور کو محسوس کیا، وتمت ضیافتہم بالمشروبات الباردۃ والساخنہ، اور ان کی مہمان نوازی ہوئی ٹھنڈے اور گرم مشروبات سے، والوجبات الخفیفۃ اور بریک فاسٹ سے،
والاکلات الشہیۃ من غیر تاخیر، اور مزیدار کھانوں سے بغیر کسی تاخیر کے، ودار الحدیث کالآتی، اور دونوں کے درمیان، دونوں فیملی کے درمیان گفتگو چلی جیسے کہ آ رہی ہے، محمد انکم تعبتم کثیرا فی ابتغاء مرضات اللہ۔ اب محمد جو میزبان ہے وہ مہمانوں سے کہہ رہا ہے، انکم تعبتم کثیرا فی ابتغاء مرضات اللہ، یقیناً تم بہت تھک گئے ہو اللہ کی رضا چاہنے میں، وَبَذَلْتُمْ قُصَارَى جُهُودِكُمْ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ، اور اس اللہ کی رضا چاہنے میں تم نے خرچ کر دیا، خسارہ جہودکم، اپنی تمام توانائیوں کو خرچ کر دیا، صرف کیا، فی سبیل ذالک، اس راہ میں، یعنی اللہ کی رضا چاہنے میں تم نے اپنی تمام توانائی کو صرف بھی کیا ہے۔ فتفضلوا وتناولوا ما شئتم من الطعام والشراب، تو آؤ اور کھاؤ جو تم چاہو کھانے اور پینے میں سے جو بھی تم لینا چاہو، کھانا چاہو، آؤ اور لو اسے۔ واستریحوا یا ضیوف الرحمن، اور آرام کرو اے رحمان کے مہمانوں۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کے کسی کونے سے اگر کوئی مملکت سعودی عربیہ میں جا رہا ہے اور خاص طور سے عمرہ کے لیے جا رہا ہے، تو اگر مکے میں ہے تو وہ خدا کا مہمان ہے، اور مدینے میں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان، ایسا کہا جاتا ہے، اہل علم ایسا کہتے ہیں۔ اب چونکہ مکے میں ہے تو اس لیے کہا آرام کرو اے رحمان کے مہمانوں۔ خالد اللہ یکرمکم، اللہ، خالد اب میزبان جو مہمان ہے وہ کہہ رہا ہے، اللہ یکرمکم، اللہ تمہیں عزت دے، فقد طبعنا حقا واصبحنا جیاعا، یقیناً ہم بہت تھک چکے ہیں، واصبحنا جیاعا، اور بھوکے بھی ہو چکے ہیں، محمد، وانا جوعان کذالک، اور میں بھی اسی طریقے سے بھوکا ہوں، لانی کنت مشغولا جدا، اور کیونکہ میں بہت زیادہ مشغول تھا، ومتنقلا عن مکان الی مکان، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ میں آرا جا رہا تھا، منتقل ہو رہا تھا، اس میں مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، ولم آکل شیئا منذ الصباح، اور آج صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، فإننی فی حاجۃ الی تناول شراب بارد اولا وقبل کل شیء، اور سب سے پہلے مجھے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، ٹھنڈی چیز پینے کی ضرورت ہے، وانتم ماذا تريدون، اور تم جو چاہے لے سکتے ہو۔ خالد ونحن کمثلک یا محمد، اور ہمارا حال بھی تمہاری طرح ہے محمد، زوجۃ محمد، اب محمد کی جو بیوی ہے وہ کہہ رہی ہے، اہلا وسہلا مرحبا بکم یا اعزائی، تمہارا بہت بہت استقبال ہے اے میرے عزیزو، الیکم سندویشات وحلاوہ وعصیر مانجو وشراب برتقال، الیکم سندویشات، یہ لو تمہارے، اقدم الیکم اس میں چھپا ہوا ہے، میں تمہیں پیش کرتی ہوں سینڈوچ، حلاوہ اور میٹھی چیزیں، وعصیر مانجو، اور مینگو جوس، وشراب برتقال، اور سنترے کا رس یا پھر سنترے کا عرق، والرز والسمک الی جانب الخبز، اور پیش کرتی ہوں الرز والسمک، چاول بھی اور مچھلی بھی، الی جانب الخبز، روٹی کے بازو، واللحمۃ والدجاج، اور گوشت بھی ہے اور مرغی بھی ہے، لحمہ کے معنی گوشت، والدجاج کے معنی مرغی۔ محمد تفضلوا وکلوا واشربوا ہنیئا مریئا، تفضلوا، محمد اب جو میزبان ہے کہہ رہا ہے، تفضلوا وکلوا، آؤ اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، ہنیئا مریئا، مزے سے اور جو تمہیں پسند آئے۔ خالد شکرا لکما، اب خالد میزبان ہے اور وہ کہہ رہا ہے، خالد مہمان ہے اور کہہ رہا ہے، شکرا لکما، اے مہمانوں تمہارا شکریہ، وبارک اللہ فیکما، اور اللہ تمہیں برکتیں دے، انہا اغذیۃ شہیۃ ولذیذۃ جدا، یہ تو بہت مزیدار اور لذیذ، اغذیۃ شہیۃ من پسند، شہیۃ یہ اشتہا سے بنا ہے، اور لذیذۃ مزیدار، یہ تو بہت مزیدار اور من پسند غذائیں ہیں، ومن اعدھا، اور ان کو تیار کس نے کیا ہے، محمد مشیرا الی زوجتہ، اب محمد جو میزبان ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف کہتا ہے، ہی اعدتھا، اس نے اسے تیار کیا ہے انہیں، انہا طباخۃ جیدۃ وخبیرۃ جدا فی الشؤون المطبخیۃ فتطبخ طعاما لذیذا۔ محمد مشیرا الی زوجتہ، محمد اپنی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ہی اعدتھا، اس نے انہیں ان کھانوں کو تیار کیا ہے، انہا طباخۃ جیدۃ، یقیناً یہ ایک ماہر پکانے والی ہے، طباخہ کہتے ہیں کوک کرنے والی، پکانے والی، وخبیرۃ، اور ایکسپرٹ بھی ہے، جداً بہت زیادہ، فی الشؤون المطبخیہ، اور پکانے کے معاملات میں یہ بہت زیادہ ایکسپرٹ بھی ہے، فتطبخ طعاما لذیذا، تو یہ بہت بہترین کھانے بناتی، تو یہ مزیدار کھانے بناتی ہے، وللہ الحمد، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ولہا شکر، اور
اس کا بھی شکریہ کہ یہ بناتی ہے۔ خُذْهَا مَزِيدًا یا خالد ولا تتوقف، اور لیجئے خالد صاحب اور تم ہاتھ مت روکیے، ولا تتوقف اور آپ ہاتھ مت روکیے۔ خالد کفایۃ واللہ، اتنا کافی ہے اللہ کی قسم، ولا داعی لی مزیداً، اور مجھے زیادہ کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے، یا اخی اے میرے بھائی، فإننی قد شبعت، کیونکہ میں بہت شکم سیر ہو چکا ہوں، اما انتم، رہی تمہاری بات، فاللہ یسلمکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تناولوا بالہناء والشفاء، مزے سے اور شفا کے ساتھ کھانا لیتے جائیے، ما لذ و طابہ، جو تمہیں لذیذ لگے، جو تمہیں اچھا لگے۔ عزیزان گرامی، یہ ضیافت پہ مبنی سبق تھا جو ہم نے مختصر طور پر پڑھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کے الفاظ کو دیکھتے رہیے اور گھڑی گھڑی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عربی زبان سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق رفیق عنایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔